صحبت اللہ والوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلى آخر الآية۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے امہات المومنین کے سلسلے میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں، جیسا کہ میں نے اس جمعہ کو بھی کہا ہے، عوام الناس کو ان کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ ان کی فضیلتوں سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جو مقام اور جو مرتبہ بیان فرمایا ہے، وہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور سننے سنانے کے قابل ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ازواج مطہرات کا بیان کہیں نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت کا اظہار اگر کہیں ہوا تو اہل بیت کا بیان ہو گیا، اہل بیت کا ذکر ہو گیا، کمیٹیاں بن گئی، انجمن غلامان اہل بیت، اور بھی حضرات اہل بیت کے سلسلے میں جلسہ جلوس، کمیٹی، مضمون ہوتا رہتا ہے، مگر جو اصل اہل بیت ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے آیت نازل ہوئی، وہ ہیں ازواج مطہرات۔ ان کے بعد کوئی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بیٹیاں، حضور کے نواسے، حضور کے داماد، ان کا شمار اہل بیت میں دوسرے تیسرے نمبر پر ہے، مگر جو فرسٹ اہل بیت، جو شروع میں جس کو اہل بیت قرآن نے کہا ہے، وہ ہیں خدیجہ، عائشہ، جویریہ، صفیہ، زینب۔ ان کو اللہ نے اہل بیت کا درجہ دیا ہے۔ اور ویسے بھی اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والے۔ کہتے ہیں نا بھائی، ہمارے گھر میں بیمار ہے، گھر والی کی طبیعت خراب ہے۔ کون ہے گھر والا؟ نواسا، داماد، بیٹی؟ نہیں، جب گھر والا کہا جائے گا، گھر والی کہا جائے گا، تو اس سے بیوی مراد ہو۔ تو قرآن مجید نے ازواج مطہرات کا جہاں تذکرہ کیا ہے، اور جہاں ان کے فضائل اور ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں، ان کو سمجھایا ہے،
پردے کے بارے میں، رزق کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، لوگوں سے گفتگو کرنے کے بارے میں، اپنے گھر بیٹھنے کے بارے میں۔ سورہ احزاب کی آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ ہے، اس کا شان نزول، یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب جنگ خیبر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فتح مبین عطا فرمائی، خیبر فتح ہوا، یہودی وہاں سے نکالے گئے، ان کو بالکل اسلام کی آخری سرحدوں پر بھیج دیا گیا۔ تو وہ پورا مقام، پورا علاقہ، وہاں سے بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں غلام کنیز بنا کر مدینہ لائی گئی۔ بہت سارا اسباب، غلہ جو انہوں نے اپنے فتح خیبر کے قلعہ میں جو جمع کر کے رکھا تھا، بڑی تیاری کی تھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ تو جب وہ علاقہ فتح ہو گیا تو کافی تعداد میں اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلہ، اناج یہ مدینہ طیبہ میں آیا، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ کچھ زمینیں ایسی تھیں جو بغیر لڑے حاصل ہوئی، اس کے لیے جنگ نہیں کرنی پڑی، بلکہ ان لوگوں نے خود سے دے دیا کہ یہ آپ لے لیجیے۔ تو وہ رسول اللہ کی زمین قرار پائی، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ جو مال بغیر لڑے حاصل ہوتا ہے اس کو فے کہتے ہیں، اور وہ رسول کا حق ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہوتا ہے۔ تو جب یہ سارے اموال، مال و دولت جب مدینے میں آئی تو ازواج مطہرات نے آپس میں ایک بیٹھک کی، میٹنگ کی کہ پہلے تو مال نہیں تھا، پہلے تو ہاتھ خالی تھا، اس لیے ہم لوگ ایک دن کھاتے تھے، دوسرے دن فاقہ کرتے تھے، ہمارے یہاں مہینوں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا۔ مگر اب وہ بات تو نہیں ہے، اب تو بہت مال آ گیا ہے، اس لیے جو نان نفقہ ہم لوگوں کو ملتا ہے اس میں اضافہ کرنے کا ڈیمانڈ کیا جائے، ڈیمانڈ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس میں جو ہم لوگوں کو ملتا ہے ماہانہ اس میں اضافہ کیجیے، کیونکہ اب مال کی کمی رہی نہیں، غلے کی کمی رہی نہیں، تو ہم لوگوں کو اس میں سے دیا جائے۔ اور چونکہ وہ اسلامی مال نہیں تھا، مسلمانوں کا نہیں تھا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ زمین اور وہ باغات جو بغیر لڑے حاصل ہوا تھا، اور اس کا جو غلہ، کھجور جو بھی آتا تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا۔ اب یہ آپ کے اپنے سمجھ کی بات تھے کہ اس کو اپنے خاندان والوں میں رکھتے یا غربا، فقراء، مساکین میں تقسیم کر دیتے، مالک تھے اس کے، دونوں اختیار تھا، یا تو خود رکھیں اور یا فقراء میں تقسیم کر دیں۔ تو ازواج مطہرات نے
یہ مطالبہ رکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم لوگوں کی تنخواہ بڑھائی جائے، جیسے ملازمین ہوتے ہیں نا، تنخواہ کا ڈیمانڈ کرتے ہیں اضافہ کیجئے، اسی طرح سے امہات المومنین نے بھی اپنے نان نفقہ میں اضافہ کی درخواست کی کہ ہم لوگوں کا اب بڑھنا چاہیے خرچہ خوراکی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تو اس کا جواب نہیں دیا، مگر اللہ نے آیات نازل فرمائی اور اللہ نے نبی کی بیویوں سے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو، تم کیا چاہتی ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے، نبی کے ساتھ رہو گی یا الگ رہنا ہے، دنیا میں جس طرح سے لوگ رہتے ہیں اس ڈھنگ پر رہنا چاہتی ہو؟ قرآن نے باقاعدہ مخاطب کیا حضرات ازواج مطہرات کو، یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، بالکل ڈائریکٹ خطاب ہے، کوئی بیچ میں نہیں ہے. کہیں کہیں اللہ نے نبی کو بھی بیچ میں لایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، کہیں یہ بھی ہے، اور کہیں براہ راست خطاب اللہ نے کیا یا نساء النبی. تو یہاں رب العالمین نے امت کی ماؤں کو کہا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، کیا چاہتی ہو؟ اگر نبی سے علیحدگی چاہتی ہو، اچھا کھانا پینا چاہتی ہو، اچھا رہنا چاہتی ہو، اچھا گھر مکان چاہتی ہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی پسند ہے اور یہاں کا عیش و آرام اور عیش و عشرت تمہیں مرغوب ہے، فتعالین، آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں اچھی طرح سے دے دلا کر سامان، روپیہ، پیسہ جو بھی چاہتی ہو، سراحا جمیلا، نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ تمہیں میں علیحدہ کرنے کو تیار ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، دو باتیں فرمائی. ایک تو یہ کہ دنیا چاہتی ہو، دنیا کا مال و دولت، حشم و وجاہت، عیش و عشرت، تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں نہایت اچھی طریقے سے عمدہ ڈھنگ سے رخصت کر دیں گے، طلاق دے دیں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی تمہارا مال حصہ جو بھی نکلتا ہے، دینمار وغیرہ، یہ سب دے دلا کے تم کو ہم رخصت کر دیں گے. یہ اللہ فرما رہے ہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیویوں سے کہیے یہ بات، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، آپ بیویوں سے کہیے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، یہاں کی عیش و عشرت چاہتی ہو، اور اس کی زیب و زینت تمہیں مرغوب ہے، تو آؤ ہم تمہیں رخصت کر دیتے ہیں. اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، تم اگر اللہ سے محبت رکھتی ہو، اللہ کو چاہتی ہو، اور اللہ کے رسول کی محبت رکھتی ہو، اور اللہ کے رسول کو تم چاہتی ہو، فَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محسنات عورت کو جو تقوی والیاں ہوں، جو دین والیاں ہوں، جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والیاں ہوں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر، بڑا عظیم ان کے لیے اللہ نے اجر مقرر کیا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کی ازواج کو موقع موقع سے اللہ نے ہدایت دی ہے. جیسے کہ اس آیت میں جو اگلی آیت ہے اس کے آگے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ بیٹھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، نماز پڑھنے کا، اطاعت کرنے کا حکم دیا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہا کرو. آج بھی مسلمان عورت کے لیے یہی حکم ہے. یہ ناچنا گانا تو ہم لوگوں نے لگا دیا نا ان کے ساتھ، فلاں کی شادی ہے، فلاں کی منگنی ہے، فلاں کا فلاں ہے، کپڑے پہ کپڑا ہے، زیور پہ زیور ہے، سجاوٹ پہ سجاوٹ ہے. ارے آج کل اپنے سے کوئی سجتا ہی نہیں ہے، بیوٹی پارلر جاتی ہیں سجنے کے لیے. اپنے سے کہاں ویسا سج پائے جی. باقاعدہ جہاں مرد مقرر ہیں عورتوں کو سجانے کے لیے، وہاں مسلمان مائیں، بہنیں اور بہویں، مسلمان اپنے گھر سے غافل ہے، بیٹی سے غافل ہے، بیٹا سے غافل ہے، بہو سے غافل ہے. کوئی کنٹرول نہیں ہے، سسر کا، ساس کا، باپ کا، بھائی کا، کوئی کنٹرول نہیں. آزاد چھوڑ دیا، گھومنے، ناچنے، چرنے پھرنے کے لیے چاروں طرف. یہ کیسی بات ہے؟ پکڑے جاؤ گے قیامت میں خدا کے ہاں. ٹوپی لگا لگا کے مسجد میں آتے ہیں ہم اور اپنے کو بہت بڑا نمازی کہلاتے ہیں، چلا لگائے ہوئے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں جی. لیکن گھر کی بیٹیاں، بہویں، بیویاں آزاد ہیں. ان کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا. ان کے لیے کوئی دین نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مذہب نہیں ہے، ان کے لیے کوئی فقہ نہیں ہے. وہ کسی کی امت میں نہیں ہے. کیا وہ رسول کی امتی نہیں ہے؟ رسول کا حکم کیا ان پر لاگو نہیں ہوتا ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یہ مرد کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ یہ باپ کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ سسر کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ گھر کا جو مالک ہے، گارجین ہے. میں نے اس سے پہلے کے جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی. اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب نگراں ہو، ذمہ دار ہو اپنے ماتحتوں کے، جو تمہارے ماتحت ہے، جس کی روزی روٹی تم سے چلتی ہے، جس کو تم کپڑا لتا کا انتظام کرتے ہو، جس کو تم اپنے گھر میں رکھتے ہو، جس کو تم پڑھاتے لکھاتے ہو. یہ سب ماتحت ہوتے ہیں. نوکر، ملازم، دکان میں کام کرنے والا، گھروں میں بوائیں، برتن مانجنے والی، جھاڑو پوچھا لگانے والی، یہ سب ماتحتوں میں شامل ہیں. بیٹا، بیٹی، بہو، بیوی، یہ سب ہے. کلکم راعٍ، تم ان کے ذمہ دار ہو. اے مسلمان مردو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم سبوں سے تمہاری رعیت، ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. سوال کیا جائے گا. کیا سوال؟ تم نے روکا کیوں نہیں؟ تم نے سمجھایا کیوں نہیں؟ تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ تم اس پر غصہ کیوں نہیں ہوئے؟
تم نے ڈانٹا کیوں نہیں؟ تم نے اس کا کھانا بند کیوں نہیں کیا؟ یہ سارے سوالات کا جواب ہم لوگ کو دینا ہوگا. جو بھی ہمارے ماتحت میں ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوچھا جائے گا، تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اسی طرح جو بیویاں اپنے مردوں کے ماتحت ہیں، اللہ نے نبی کی عورتوں کو سمجھایا اور کہا کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اے میرے نبی کی بیویوں، ایسی زینت، ایسا بناؤ سنگھار مت کرو جیسے اس سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کرتی تھی. عربوں میں کیا رواج تھا؟ وہی جو آج ہمارے یہاں شادی بیاہ میں عورتیں بن ٹھن کے نکلتی تھیں، عمدہ عمدہ لباس، زیورات سے ڈھکی ہوئی، بازاروں میں پھرتی تھی، دکانوں میں جاتی تھی، لوگوں سے ملتی تھی، بے محابہ، بے پردہ، بے حجاب. یہ تھا تبرج جاہلیت کا. اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی کی بیویوں، جاہلیت کی طرف کپڑے پہن کر، لباس پہن کر، زینت بنا کر، بن سنور کر، سج دھج کر اور لوگوں کے درمیان بازاروں میں گلیوں میں پھرنا، ایسا مت کرنا. منع کیا قرآن نے. نبی کی بیویوں کو جب منع کیا تو امت کی بیٹیوں کو کیا منع نہیں ہوگا؟ بہوؤں کو منع نہیں ہوگا؟ ماؤں کو جب منع کیا گیا تو بیٹیوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ماں کو کہا گیا کہ تم پردے میں بیٹھو اور بیٹیوں کو کہا کہ جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ، گھومو پھرو. ایسا ہوتا ہے؟ جب ماں کو روکا جا رہا ہے اور وہ بھی کس کی ماں؟ اللہ اکبر. میں نے اسی لیے تو اس مضمون کو چنا ہے. لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کون ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ، ان کا مقام. اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا یہ مومنوں کے لیے، خاص طور سے مومن عورتوں کے لیے بڑا سبق ہے. گھر میں جا کے بتاؤ ان کو، اپنی بیویوں کو یہ سبق سناؤ کہ اللہ کے رسول نے، اللہ نے اپنے رسول کی بیویوں کو یہ حکم دیا ہے. واتقین اللہ، اللہ سے ڈرا کرو اے میرے نبی کی بیویوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور ایک بات بہت اہم اس میں ہے، وہ بھی سن لیجئے. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. بہت بڑا سبق ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے. مسلمان عورتوں کے سامنے یہ بیان ہونا چاہیے. عورتوں کا اجتماع کرتے ہی نہیں ہم لوگ، اپنے اجتماعات میں کہیں بلاتے نہیں. جمعہ کے دن تو عورتیں آتی نہیں مسجد میں جو خطبہ سن سکے یا بیان سن سکے. بیچاری بہت دور ہیں، بیان سے، خطبہ سے، دینی مسائل سے، مسئلوں سے بہت دور ہے. ان کو ہم نے دور کر کے رکھا ہے. یہ ہماری غلطی، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو، حالانکہ وہ ہمارا زندگی کی پارٹنر ہیں، ساتھی ہیں، مگر ہم نے اپنے ساتھی کو دین کی باتیں سننے سے، سمجھنے سے الگ رکھا ہے. امہات المومنین کا بیان عورتوں میں ہونا چاہیے، ماں بہنوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ دیکھو تم بھی ایک بیوی ہو،
اور یہ بھی ایک بیوی تھی جو نبی کی بیوی تھی، جن کو امت کی ماں کہا گیا، ام المومنین کہا گیا، خدیجہ کو، عائشہ کو، حفصہ کو، زینب کو، یہ سب کون ہیں؟ یہ ام المومنین، امہات المومنین ہیں. اور انہوں نے دین کو بہت فروغ دیا، ہر جگہ ڈٹی رہی اپنے شوہر کے ساتھ. جنگ احد میں، جنگ خیبر میں، اور بھی دیگر جنگوں میں، بدر میں تو تھی ہی. ان لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، فوجیوں کو کھانا پکا کے کھلایا میدان جنگ میں. حضور کی بیٹیاں، حضور کی بیویاں، انہوں نے بلب سے نفیس اس میں شرکت کی، زخمیوں کی مرہم پٹی کی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے حضور کی واحد ایک کنواری بیوی تھی، واحد، اور کسی کنواری سے حضور کا نکاح نہیں ہوا، ساری کی ساری بیوہ مطلقہ تھی، مگر یہ ایک اما عائشہ صدیق ابو بکر صدیق کی بیٹی. ان کے بڑے فضائل ہیں، ابھی انشاءاللہ اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، موقع ملے گا تو، کیونکہ آج انہی کا بیان کرنا تھا، اما عائشہ ہی کا بیان. تیسری بیوی ہیں حضور کی، تیسری. پہلی خدیجہ، دوسری حضرت سودا بنت زمعہ، جن کا بیان گزشتہ جمعہ میں کچھ میں نے آپ کو سنایا. بڑی پاک باز عورت تھی، مطلقہ تھی. اور خدیجہ کے بعد یہ حضور کے گھر میں آئی، انہوں نے حضور کا گھر سنبھالا، بچیوں کو سنبھالا، گھر کے انتظام کو سنبھالا. اور انہوں نے بھی بڑی مصیبت جھیلی، کیونکہ ان کا وقت بھی جو ہے وہ بہت مصیبتوں کا تھا. مکہ کی زندگی، مکی زندگی. ان کے بعد نکاح ہوا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت ابو بکر کی بیٹی. اب عمر میں بہت اختلاف ہے، بڑی بحثیں ہیں، مگر بعد میں جن لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے 16 سال کی عمر تھی نکاح کے وقت، 16 کو 6 کر دیا گیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے جنگ احد میں مریضوں کی، زخمیوں کی وہ خدمت کی ہے. پانی بھر بھر کر مشق میں لاتی تھی، زخمیوں کو پلاتی تھی. یہ ہیں امہات المومنین. اور اللہ نے ان کا جو مرتبہ اور ان کے جو فضائل بیان کیے ہیں قرآن، وہ اپنے آپ ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی دوسری اور عورتوں کی جیسی نہیں ہو. تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام بہت بلند ہے اور عرفہ ہے. ان اتقیتن، میں جس آیت کو بیان کر رہا ہوں اسی میں اللہ نے فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو اور فلا تخضعن بالقول، اپنی وقار کو، اپنے مرتبے کو بلند کر کے رکھو، کسی سے، غیر آدمی سے، اجنبی سے، نامحرم سے نرمی سے بات نہ کرو. فلا تخضعن بالقول کا مطلب یہ ہے. سنو مسلمانوں، بیوی والوں، بیٹی والوں، اولاد والوں، سنو اس آیت کو. تم کو کسی مولوی نے ابھی نہیں بتایا ہوگا اس بارے میں، قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں نبی کی بیویوں کو سکھا رہا ہے قرآن، تعلیم دے رہا ہے قرآن. اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں کہ کبھی کسی نامحرم، اجنبی، کسی غیر مرد سے نرم لہجے میں بات مت کرو.
کیا یہ سوچ کے دیکھو، فون آتا ہے، ہم فلانا بول رہے ہیں، اب ادھر سے بیوی کیا بولتی، ہاں ہاں اچھا فلانے بھائی ہیں، آپ ہیں، کیسے ہیں بھیا، کیسے ہیں؟ اس کا رشتہ دار نہیں ہے وہ، اس کا محرم نہیں ہے، وہ نامحرم ہے، شوہر کا دوست بول رہا ہے، مگر دوست سے اتنی نرمی کی باتیں اور اتنی ٹھنڈی گفتگو، قرآن کہتا ہے بالکل نہیں، فلا تخضعن بالقول، کسی بھی اجنبی سے، کسی غیر مرد سے، کسی نامحرم سے گفتگو میں نرمی مت کیا کرو. اور اس کی وجہ بتائی اللہ نے. سبحان اللہ، اللہ تو ہم لوگوں کا خالق ہے نا، ہم کو پیدا کرنے والا ہے نا. ہمارے نفس کے اندر کیا کیا کمزوری ہے، کیا کیا بیماری ہے، وہ تو جانتا ہے اچھی طرح. تو وہ سمجھا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، نرمی سے گفتگو مت کرو اجنبیوں سے. کیوں؟ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، وہ تم پر طمع کرنے لگ جائیں گے. عورت کی آواز آدمی کے دل کے تاروں کو ہلاتی ہے، تاروں کو اسی لیے گانا سننا منع کیوں ہے؟ گانا حرام کیوں ہے؟ گانا بجانا، سننا، موسیقی، یہ سب کیوں منع ہے؟ اس میں جو عورت کی آواز ہوتی ہے وہ انسان کے جذبات کو، شہوات کو بھڑکاتی ہے. تو اللہ نے اسی کو سمجھایا یہاں کہ اگر نرمی سے بات کرو گی تو جن کے دلوں میں مرض ہے، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ تم پر لالچ کرنے لگ جائیں گے کہ ارے اس کی آواز جب ایسی ہے تو یہ عورت کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کی صورت کیسی ہوگی، اس کی شکل کیسی ہوگی. آواز اتنی خوبصورت ہے، اتنا نرم لہجہ ہے، اتنی نرم گفتگو ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے، جو شہوت پرست ہیں اور جن پر شیطان کا غلبہ ہے، یہ تم پر لالچ کرنے لگ جائیں گے. آج کل تو ہمارے یہاں صرف فون تو نہیں ہے، دوست گھر میں آتا ہے، بچے اس کو کہتے ہیں انکل. بولے کون آیا؟ انکل آئے ہیں، انکل گھنٹی مار رہے ہیں. یہ انکل کون ہے؟ یہ شوہر کا دوست ہے. انکل اس کا دوست ہے، اس کا پارٹنر ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے. تو وہ گھر میں اکیلے آتا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ جب شوہر گھر میں نہ رہے تو ایسے لوگوں کو اندر نہ بلائیں. فلا تخضعن بالقول کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ان سے تنہائی مت کرو. ابھی جائیے، صاحب نہیں ہیں، بعد میں آئیے. ذرا ڈانٹ کے بولا کرو، ذرا کڑک آواز میں بولا کرو، تاکہ وہ سامنے والا تم کو یہ نہ سمجھے کہ ارے یہ تو بہت ملائم عورت ہے، اس کا اخلاق تو بہت عمدہ ہے، اس کو تو اچھی طرح سے پھنسایا جا سکتا ہے اور اس پر ڈورا ڈالا جا سکتا ہے. تمہاری آواز سے بہت کچھ حاصل کر لے گا، بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کر لے گا. قرآن ہے یہ، آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ہدایت بن کے اللہ نے ان کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا. دیکھو اللہ ہدایت دے رہا ہے. نرمی سے بات مت کرو اجنبیوں سے. اپنے اپنے گھر میں جا کر اللہ کے اس پیغام کو آج سناؤ. بیویوں سے کہو، بیٹیوں سے کہو کہ قرآن کا یہ حکم ہے، قرآن نے یہ سکھایا ہے، قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ اجنبیوں سے نرم بات نہ کریں. کیونکہ اگر نرم بات کی جائے گی تو ان کے دل میں ایک طمع پیدا ہوگا. تو بہرحال اللہ نے اس میں کئی چیزوں کو بتایا. زیب و زینت جاہلیت والا
جس طرح عورتیں بن سنور کر نکلتی تھیں اور چاروں طرف گھومتی پھرتی، آج ہماری عورتیں وہی کر رہی ہیں. ہم تو کہیں بہت قریبی تعلق والوں کے رشتے میں جاتے ہیں نکاح میں، اور وہ بھی ہال میں ہم نکاح نہیں پڑھاتے. مسجد میں ہو تو پڑھا دیتے ہیں، ہال کا نکاح ہم نہیں پڑھاتے. جب جاتے ہیں وہاں، جب دیکھتے ہیں تماشا لڑکیوں کا، عورتوں کا، بہوؤں کا، بیٹیوں کا، تو اس قدر تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو وہی جاہلیت اولا ہے جس کو اللہ نے منع فرمایا. رسول کی بیویوں کو منع. اچھا، جب بیویوں کو منع کیا گیا تو ہما شما کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمارے اندر کیا تقوی ہے؟ ہمارے اندر کیا پردہ ہے؟ ہمارے اندر کیا حجاب ہے؟ جب ان کو کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو تو اس سے 100 گنا زیادہ عمل کرنا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کو بڑا مرتبہ، بڑا مقام عطا فرمایا. تیسرا نکاح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رشتہ آسمان سے آیا تھا. جبریل ایک سبز رنگ کے ریشمی کپڑے پر اما عائشہ کی تصویر لے کے آئے تھے اور حضور کو دکھایا تھا کہ اللہ نے حکم کیا ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں. اور اس میں اللہ کی بڑی مصلحت تھی. عائشہ ابو بکر کی بیٹی، حضور کے دوست، بچپن کے یار، ان کی لڑکی اما عائشہ ام المومنین. کیا ان سے دین پھیلا ہے، سبحان اللہ. کیا ان کی سیرت ہے، کیا ان کی زندگی ہے. کوئی بھی اگر پڑھے گا تو عش عش کر اٹھے گا. 2000 سے زائد روایتیں ان سے مرقوم ہیں حدیث کی کتابوں میں. 2000 سے زائد اما عائشہ نے روایت کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ آ کے مسائل پوچھا کرتے تھے. جب صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کوئی مسئلہ تو چلو عائشہ کے پاس چلیں. اتنی عالمہ، اتنی فاضلہ، اتنا دین کا علم رکھنے والے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے بعض صحابہ پر اٹیک بھی کیا ہے. ڈیفینسی تھی یہ. ایسا نہیں کہ جس نے جو کہہ دیا اور مان لیا، نہیں. بعض لوگوں کو انہوں نے روکا، کیوں ایسے بیان دیتے ہو، کیوں یہ بات بولتے ہو. معراج کے بارے میں کچھ صحابی کا یہ خیال تھا کہ کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کو براہ راست دیکھا تھا. بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ حضور جب گئے تھے معراج میں تو حضور نے اللہ کی زیارت کی تھی اور دیدار کیا تھا. اما عائشہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اما عائشہ نے ان صحابی کو بلایا اور کہا کہ کیا کہہ رہے ہو لوگوں سے تم؟ حضور نے معراج میں اللہ کا دیدار کیا. اللہ کا دیدار کوئی کر سکتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اس آیت کا حوالہ دیا کہ پڑھو قرآن. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تدرک الابصار. کوئی آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، کوئی آنکھ اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی. وہو یدرک الابصار، وہ لوگوں کو دیکھتا ہے مگر اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہو اللطیف الخبیر، وہ تو لطیف ہے، جاننے والا لطیف ہے، اور لطیف کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس طرح سے اما عائشہ نے کاؤنٹر کیا، صحابہ سے بھی کاؤنٹر کیا، ابو ہریرہ سے بھی کاؤنٹر کیا. کیا بول رہے ہو ابو ہریرہ، یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہے. اتنی عالمہ تھی دین کی. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پر
اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور امت کو ان کے فیضان سے زیادہ فیض نصیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.